اسکرین پر سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیے۔ جس شخص کو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کی عمر ہے 65 سال اور یہ آج بھی اپنے آپ کو ایران کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ اس کو لگتا ہے پچھلے 50 سالوں سے ایرانی عوام اس کے انتظار میں ہے اور جب یہ ایران پہنچے گا اسی وقت ایران میں ایک نئی حکومت قائم ہوگی، ایران کی تقدیر بہتر ہوگی، اور جب تک یہ ایران نہیں پہنچ پائے گا، اس کے ہاتھوں میں ایران کا اقتدار نہیں آئے گا، اس وقت تک ایران میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس شخص کا نام ہے رضا پہلوی اور یہ ایران کے سابق بادشاہ یا کہہ لیجئے معزول بادشاہ محمد رضا پہلوی کا بیٹا ہے۔ جب یہ 17 سال کا تھا اسی وقت اس کو ایران کا ولی عہد بنایا گیا، لیکن اس طرف یہ ولی عہد ہی رہا، کبھی بھی بادشاہ نہیں بن سکا، کیونکہ جب یہ امریکہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس سے پہلے ہی اس کے باپ کو وہاں سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ اس کا باپ محمد رضا پہلوی ایران چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رضا پہلوی کبھی بھی ایران نہیں آ سکا۔ اب یہ چاہتا ہے، اس کا ایجنڈا ہے کہ ایران لوٹے تو بادشاہ بن کر لوٹے، ایران واپس آئے تو ایران میں اسلامی جمہوریہ نظام کا خاتمہ ہو چکا ہو، اور اس کو بادشاہ بنانے کے لیے امریکہ نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے۔ اسرائیل پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے، اس کی جو بیویاں ہیں اس میں بھی یہودی لڑکیاں شامل ہیں، اس کے بیٹوں کی شادی یہودی لڑکیوں سے ہو چکی ہے، اور یہ پوری طرح ایران کو ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کا ماتحت بنانا چاہتا ہے۔ اور اس مرتبہ اس نے بہت ہی سخت بیان جاری کر دیا۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں رضا پہلوی نے ایرانی عوام سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرے، اور صرف پروٹیسٹ کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ شہروں کا کنٹرول حاصل کر لے۔ شہروں میں جو انتظامی ادارے ہیں، جو میونسپلٹی ہے، جو دفاتر ہے، اس کا کنٹرول ایرانی عوام اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ تمام لوگ جو ٹرانسپورٹیشن میں کام کرتے ہیں، جو آئل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو گیس کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، یہ تمام لوگ ہڑتال کریں تاکہ ملک کی شہ رگ کٹ جائے، ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے اور ملک کی موجودہ حکومت گھٹنے ٹیک دے، اور پھر عوام سے آ کر رضا پہلوی ملے اور ایران کا نظام بدل جائے۔ اب تک رضا پہلوی نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایران میں ایک ریفرنڈم چاہتے ہیں تاکہ وہاں کی عوام اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکے کہ اسے اسلامی جمہوریہ نظام چاہیے یا سیکولر نظام چاہیے یا پھر بادشاہت چاہیے، اور اسی کے مطابق ایران میں حکومت کی جائے گی۔ لیکن اب رضا پہلوی کھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ نہیں چاہیے، اسلامی نظام نہیں چاہیے، سیکولر نظام نہیں چاہیے، بلکہ بادشاہت چاہیے، اور یہ اب عوام کو بھڑکا رہا ہے۔ اور جیسے ہی رضا پہلوی کا یہ اسٹیٹمنٹ امریکہ سے سامنے آتا ہے کہ ایرانی عوام کو ایران کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لینا چاہیے، تمام اداروں پر کنٹرول کر لینا چاہیے، وہاں کی آرمی پر، پولیس پر حملہ کرنا چاہیے، ایران کی حکومت نے رضا پہلوی کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، ٹیررزم کا مقدمہ چلانا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے اخبارات نے بھی یہ لکھنا شروع کر دیا ہے، خواہ روزنامہ امروز ہو یا دوسرے اخبارات ہو، کہ رضا پہلوی کا یہ بیان ایرانی عوام کو بھڑکانے والا اور ملک میں خانہ جنگی چھیڑنے والا ہے، سول وار کو بڑھاوا دینے والا ہے۔ اور اگر رضا پہلوی اب کبھی بھی ایران میں قدم رکھتا ہے تو اس کو یقیناً دہشت گردی کے مطابق سزا دی جائے گی، اس کو تختہ دار پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ ادھر رضا پہلوی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ رضا پہلوی 1979 سے پہلے ہی امریکہ میں موجود تھا، وہاں وہ تعلیم کے لیے گیا تھا۔ اس کو ولی عہد بنے ہوئے صرف 7 سال ہی ہوئے تھے کہ 1979 میں اس کے باپ کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا، اس کے باپ کو ایران چھوڑ کر جانا پڑا، اور پھر 1979 میں جب اسلامی جمہوریہ انقلاب آ گیا، اسلام پسندوں کی حکومت ایران میں آ گئی، تو رضا پہلوی کبھی بھی ایران میں واپس نہیں آ سکا۔ 1980 کی دہائی میں جب جنگ شروع ہوئی عراق اور ایران کے درمیان، اس وقت رضا پہلوی نے آفر کیا تھا، پیشکش کی تھی ایران کی حکومت کو کہ وہ بطور پائلٹ
جنگ لڑنے کو تیار ہے، عراق کے ساتھ عراق پر حملہ کرنے کو تیار ہے، لیکن ایران کی اسلامی جمہوریہ حکومت نے رضا پہلوی کو بطور فائٹر، بطور آرمی کے ایک فرد کے آنے کی اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد کبھی بھی رضا پہلوی کو ایران میں قدم رکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ پچھلے سالوں میں یعنی جب 2025 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو اس دوران رضا پہلوی نے امریکہ میں سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کیا، اس نے اوپن گاڑی سے سفر کیا، اس کے ساتھ اس کا پورا قافلہ اور پورا گروپ تھا، اور یہ جشن منا رہا تھا کہ اب ایران کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اب ایران کی قیادت شکست تسلیم کر لے گی، اسرائیل کی جیت ہو جائے گی، اور اس کے بعد رضا پہلوی کو ایران جانے کا، اقتدار سنبھالنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن 12 دنوں کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تھا، اسرائیل اور امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور رضا پہلوی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ اب ایک بار پھر رضا پہلوی نے وہاں کی عوام کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے، اور امریکہ کا بھی یہی ایجنڈا ہے کہ ایران میں وہاں کی عوام کو وہاں کی حکومت کے خلاف بھڑکایا جائے، ان کو سڑکوں پر لایا جائے، پھر امریکہ کو بہانہ مل جائے ایران پر حملہ کرنے کا، اور اس طرح وہاں حکومت کی تبدیلی ہو جائے گی، اقتدار میں موجود تمام لوگ سرنڈر کریں گے، اور پھر رضا پہلوی کو اقتدار میں بیٹھایا جائے گا۔ اور جس طرح ان دنوں عراق میں امریکہ کی حامی حکومت ہے، یا لیبیا میں ہے، جس طرح افغانستان پر 20 سالوں تک امریکہ کا قبضہ رہا، اسی طرح ایران میں بھی امریکہ کا قبضہ ہو جائے، لیکن یہ آسان نہیں لگ رہا ہے۔ رضا پہلوی نے اپنے حامیوں سے، ایرانی سپورٹر سے یہ بھی کہا کہ وہ 1979 سے پہلے والا جو پرچم ہے اس کو لہرانا شروع کر دے۔ ایران کا موجودہ پرچم یہ ہے جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں بیچ میں اللہ لکھا ہوا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں، اور اس کے بعد 3 رنگ کا کپڑا ہے، اس جھنڈا میں 3 رنگ ہے۔ اس سے پہلے جو ایران کا جھنڈا تھا اس میں شیر اور سورج کی تصویر ہوتی تھی۔ جو ایران کی پرانی قوم ہے یہ زر پرست تھی، یہ آگ کی پرستش کرتی تھی، اور ایران کا پرانا نام تاریخ میں فارس ہے، دنیا کی عظیم سلطنتوں میں سے ایک فارس کی سلطنت بھی مانی گئی ہے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا فارس اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا تو یہاں کے تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، آگ کی پرستش سے ان لوگوں نے توبہ کر لیا، اور اس پورے گروپ کا خاتمہ ہو گیا۔ تقریباً مٹھی بھر لوگ ہیں جو پارسی کہلاتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور انڈیا میں اور دنیا کے کچھ علاقوں میں بھی موجود ہے جو آگ پرست ہیں، یا ان کو فارسی کہا جاتا ہے۔ پارسی ایک ریلیجن کا بھی نام ہے۔ انڈیا میں ٹاٹا گروپ کا ریلیجن اور دھرم بھی یہی ہے، لیکن اب نہ تو تقریباً ایران میں موجود ہے نہ کہیں اور موجود ہے۔ تو سورج کی پرستش، آگ کی پرستش ایران میں شروع سے رہی ہے، پرانا ان کا مذہب ہے۔ تو ایران کا جو پرانا پرچم ہے اس میں شیر اور سورج کی تصویر پائی جاتی ہے۔ اب رضا پہلوی نے اپنے حامیوں سے اسی پرانے پرچم کو لہرانے کے لیے کہا، لیکن ابھی تک ایران میں نہیں دیکھا گیا کہ کہیں پر پرانا پرچم لہرایا جا رہا ہو۔ ہاں، ایران کے باہر کینیڈا میں، جرمنی میں، امریکہ میں، لاس اینجلس میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پرانا پرچم ضرور لہرایا جا رہا ہے، اور اس نئے پرچم کو جلایا جا رہا ہے۔ سپریم لیڈر کی تصویروں کے لوگ آگ لگا رہے ہیں، لیکن ادھر ایران کی حکومت اب دعویٰ کر رہی ہے کہ پروٹیسٹ قابو میں آ گیا ہے، معاملہ انڈر کنٹرول ہے، اور امریکہ اور اسرائیل انٹرنل معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، اور رضا پہلوی اس پورے گروپ کی حمایت سے ایران کے معاملے کو خراب کر رہا ہے، جس پر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور اب ایران کا مطالبہ ہوگا امریکہ سے کہ وہ رضا پہلوی کو اس کے حوالے کرے، لیکن امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا رضا پہلوی کو ایران کے حوالے کرنا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے دیجئے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔